آپ، میں اور ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں مسلمانوں میں کوئی فرقہ نہیں تھا، کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں تھا، سب کے سب ایک امت کے افراد تھے، امت واحدہ۔ آج کیا ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم ایک امت ہیں؟ کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ فرقہ بندی اور باہمی اختلاف کے بارے میں قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ ذرا قرآن اٹھائیں اور 30ویں پارے کی آیات نمبر 31 اور 32 کا ترجمہ پڑھیں۔ فرقہ بندی کو قرآن نے شرک سے تعبیر کیا ہے۔ واقعی حقیقی شرک تفرقہ ہے، کیونکہ یہ خدا کے قانون اور اس نظام کی مخالفت ہے جو بدل ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خدا نے اپنے ذمہ خود لے رکھا ہے۔ ہماری آنکھوں پہ کیسی دھند چھائی ہوئی ہے، ہمارے ذہنوں پہ کیسی مہریں لگی ہوئی ہیں کہ ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ کیا ایسا معاشرہ جس میں مذہبی فرقہ بندی ہو، اختلاف ہو، اسلامی معاشرہ ہو سکتا ہے؟ جبکہ قرآن تو اس عمل کو شرک کہہ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ یاد کریں جب آپ کچھ دنوں کے لیے باہر تشریف لے گئے اور قوم کی نگہبانی حضرت ہارون علیہ السلام کے سپرد ہوئی، لیکن اس دوران قوم گوئے سالہ، گائے یا میڈھے کی پرستش کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے تو سخت ناراض ہوئے اور حضرت ہارون علیہ السلام سے بڑی سختی سے پوچھا کہ یہ سب تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوتا رہا اور تم خاموش بیٹھے رہے، تم نے انہیں روکا کیوں نہیں؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے بڑے اطمینان سے جواب دیا کہ اگر میں انہیں اس سے منع کرتا تو پوری قوم میں پھوٹ پڑ جاتی اور آپ مجھ سے ناراض ہو جاتے کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ پیدا کر دیا۔ قرآن نے اس بات کو 20ویں سپارے کی 94ویں آیت میں بیان کیا ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے ان کی بت پرستی کو تو کچھ وقت کے لیے گوارا کر لیا، لیکن ان میں تفرقہ پیدا نہیں ہونے دیا۔ اس جواب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام مطمئن ہو گئے۔ آپ لوگ ذرا غور فرمائیں، تفرقہ کس قدر سنگین، کس قدر بڑا جرم اور گناہ ہے۔ ہمارے ہاں صرف اور صرف بت پرستی کو شرک سمجھا جاتا ہے۔ بت پرستی کے مقابلے میں فرقہ بندی کہیں زیادہ مہلک اور خطرناک شرک ہے، کیونکہ بت پرستی کے نتیجے میں صرف ایک فرد تباہ ہوتا ہے اور فرقہ بندی کی وجہ سے پوری قوم۔ فیصلہ آپ خود کر لیں۔ دین ایک نظام زندگی کا نام ہے، اجتماعیت کا، مل جل کر رہنے کا، جس کے اصول قرآن کی شکل میں ہمیشہ کے لیے آ چکے ہیں۔ ایک قوم بنتی ہے تو صرف اور صرف اسی نظام کے تحت رہنا پڑے گا، ورنہ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں۔ کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟